13 अगस्त 1947 ये ऑल इंडिया रेडियो लाहौर है। आप हमारे अगले ऐलान का इंतजार कीजिए। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग सर्विस, हम लाहौर से बोल रहे हैं। 13 और 14 अगस्त सन 47 ईस्वी की दरमियानी रात 12 बजे है। तुलुए सुबह आज़ादी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद हुआ, 15 अगस्त को भारत आज़ाद हुआ, मगर लाखों लोग अभी भी एक सवाल के साथ खड़े थे, हम पाकिस्तान में हैं या भारत में। फिर 17 अगस्त को एक लकीर खींची गई, एक ऐसी लकीर जिसने सिर्फ नक्शा नहीं बदला बल्कि घर, ख़ानदान, रिश्तेदार और करोड़ों इंसानों की ज़िंदगियां हमेशा के लिए बदल दी। कहानी है 1947 की पार्टीशन की, उन 10 दिनों की जिन्होंने बरसगीर की तारीख हमेशा के लिए बदल दी। 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान आज़ाद हुआ, 15 अगस्त 1947 भारत एक आज़ाद मुल्क बन गया। बरसगीर में जश्न था, झंडे लहरा रहे थे, आज़ादी के नारे गूंज रहे थे, लेकिन उसी वक्त एक अजीब हकीकत भी मौजूद थी। लाखों लोगों को अभी तक मालूम नहीं था कि वो किस मुल्क में हैं। इनके घरों के बाहर कोई सरहद नहीं थी, ना कोई दीवार, ना कोई बाज़ार, ना कोई निशान। सिर्फ एक ही सवाल था, हम पाकिस्तान में हैं या कि भारत में हैं। फिर 17 अगस्त 1947 को एक नक्शा सामने आया, एक ऐसी लकीर जो एक मेज़ पर खींची गई थी, लेकिन जिसने करोड़ों इंसानों की ज़िंदगियां बदल दी। ये कहानी है 1947 की पार्टीशन की। ये कहानी है उन 10 दिनों की जब सदियों पुराना मुआशरा टूट गया, लाखों लोग अपने घरों से निकले, ट्रेनें महाजरीन से भर गईं और आज़ादी के जश्न के साथ एक ऐसा इंसानी अलमिया शुरू हुआ जिसके असरात आज तक महसूस किए जाते हैं। 1947 से पहले बरसगीर एक मुतहिद सियासी खिता था, लेकिन यहाँ मुख्तलिफ मज़ाहब, ज़बानों, कौमियतों और सकाफ़तों के करोड़ों लोग आबाद थे। बरतानवी राज तकरीबन 2 सदियों से हिंदुस्तान पर हुक्मरानी कर रहा था। दूसरी जंग अज़ीम के बाद बरतानिया माशी और सियासी तौर पर कमज़ोर हो चुका था। अब हिंदुस्तान को आज़ादी देने का फ़ैसला हो चुका था, लेकिन असल सवाल आज़ादी का नहीं था। असल सवाल था आज़ादी के बाद का हिंदुस्तान कैसा होगा। मुस्लिम लीग एक अलग रियासत का मतालबा कर रही थी। कांग्रेस मुत्तहिद हिंदुस्तान चाहती थी, अगरचे इसके अंदर भी तकसीम और सूबाई खुद मुख्तारी के बारे में मुख्तलिफ आरा मौजूद थी। सियासी मुज़ाकरात नाकाम होने लगे, फ़िरका वारियत, कशीदगी बढ़ने लगी और बिलाखिर 3 जून 1947 को बरतानवी हुकूमत ने तकसीम हिंद के मंसूबे का ऐलान कर दिया। हिंदुस्तान तकसीम हो गया और 2 नई रियासतें वजूद में आ गईं, पाकिस्तान और भारत। लेकिन एक बहुत बड़ा मसला अभी बाकी था, सरहद कहाँ होगी। इस सवाल का जवाब देने के लिए बरतानवी हुकूमत ने पंजाब और बंगाल की हदबंदी के लिए एक बाउंड्री कमीशन कायम किया। इसकी सरबराही एक बरतानवी वकील रेडक्लिफ ने की। ये काम गैर मामूली तौर पर मुश्किल था। उन्होंने पंजाब और बंगाल को मजहबी आबादी, इंतज़ामी हदूद, वासलाती रास्तों और दीगर अवामल को देखते हुए तकसीम करना था। लेकिन मसला सिर्फ ये नहीं था कि एक लकीर कहाँ खींची जाएगी, मसला ये था कि लकीर के दूसरी तरफ किसका घर होगा, किसकी ज़मीन होगी, किसकी दुकान होगी, किसका गांव होगा, किनका कब्रिस्तान होगा और शायद किसी का पूरा ख़ानदान। रेडक्लिफ हिंदुस्तान में इस काम के लिए बहुत मुख्तसर अरसे के लिए आए थे। इनके सामने नक्शा था, अदाद-ओ-शुमार थे, आज़ादी के रिकॉर्ड थे, लेकिन उन नक्शों पर यह नहीं लिखा था कि इस घर में कौन रहता है, इस गली में कितनी नस्लें आबाद हैं और अगर सरहद यहाँ से गुजरी तो ये लोग कहाँ जाएंगे। पंजाब तकसीम के सबसे मुश्किल इलाकों में से एक था। यहाँ मुसलमान, हिंदू और सिख बड़ी तादाद में मौजूद थे। कई अजला में आबादी मिली जुली थी। एक ज़िले में एक मज़हब अक्सरियत में था तो दूसरे ज़िले में
دوسرا مذہب اکثریت میں تھا۔ ریلوے لائنز، نہری نظام، سڑکیں، شہر، زرعی زمینیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی تھی۔ اب ان سب کو ایک نئی بین الاقوامی سرحد کے ذریعے تقسیم کیا جانا تھا۔ لاہور، امرتسر، گرداسپور، فیروز پور اور کئی دوسرے علاقوں کے مستقبل پر شدید بے چینی تھی۔ لوگ افواہیں سن رہے تھے، کوئی کہتا تھا کہ یہ علاقہ پاکستان میں جائے گا اور کوئی کہتا تھا کہ یہ علاقہ بھارت میں جائے گا۔ لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے ریڈیو سنتے تھے، اخبارات پڑھتے تھے اور انتظار کرتے تھے کہ آخر فیصلہ کیا ہوگا، لیکن انہیں اندازہ نہیں تھا کہ فیصلہ آنے تک حالات کتنے بدل چکے ہوں گے۔ تقسیم صرف پنجاب تک محدود نہیں تھی، بنگال بھی تقسیم ہونا تھا۔ مشرقی بنگال پاکستان کا حصہ بنا جبکہ مغربی بنگال بھارت میں شامل ہوا، لیکن یہاں بھی صورتحال پیچیدہ تھی۔ زبان، مذہب، تجارت، دریاؤں، ریلوے اور معاشی رابط نے سرحد کھینچنے کے عمل کو مزید مشکل بنا دیا۔ کولکتہ ایک بڑا تجارتی اور صنعتی مرکز تھا۔ مشرقی بنگال کی اکانومی اور تجارت کے کئی روابط مغربی علاقوں سے جڑے ہوئے تھے۔ ایک قلم کی لکیر سے صرف زمین تقسیم نہیں ہو رہی تھی، بلکہ خاندان تقسیم ہو رہے تھے، رشتے تقسیم ہو رہے تھے اور ایک پورا معاشرہ نئی سیاسی حقیقت کے سامنے کھڑا تھا۔ بار بار ایک سوال جنم لے رہا تھا کہ آزادی آ رہی ہے مگر سرحد کہاں ہے؟ پھر وہ دن آ ہی گیا، 14 اگست 1947۔ پاکستان آزاد ہو گیا۔ کراچی میں جشن تھا، لاہور میں جشن تھا، ملک کے مختلف حصوں میں لوگ آزادی کا استقبال جوش و خروش سے کر رہے تھے۔ اگلے دن 15 اگست 1947 کو بھارت آزاد ہو گیا، لیکن ایک حیران کن حقیقت ابھی باقی تھی، وہ یہ تھی کہ ابھی تک حتمی سرحد کا اعلان نہیں ہوا تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب تاریخ نے ایک عجیب صورتحال پیدا کی۔ دو ملک آزاد تو ہو چکے تھے، لیکن پنجاب اور بنگال کے کئی لوگوں کو ابھی تک یہ معلوم نہیں تھا کہ ان کا علاقہ کس ملک میں شامل ہے۔ 17 اگست 1947 کو ریڈ کلف ایوارڈ نے نقشے پر ایک لکیر کھینچی، لیکن اس لکیر کے نیچے کروڑوں انسانوں کی زندگیاں تھیں۔ کسی کے لیے یہ خبر تھی اب ہم پاکستان میں ہیں، کسی کے لیے یہ خبر تھی اب ہم بھارت میں ہیں، اور کچھ لوگوں کے لیے یہ خبر تھی کہ آپ کو اپنا گھر چھوڑنا ہوگا تو آپ کیا کریں گے، آپ کے پاس وقت کتنا ہوگا، کیا ساتھ لے کے جائیں گے، اپنے زیورات، اپنی زمین کے کاغذات، اپنی دکان کی چابیاں، یا صرف اپنے بچوں کو۔ منزل کہاں ہے پتہ نہیں۔ 1947 کی تقسیم نے بڑے پیمانے پر ہجرت کو جنم دیا۔ لاکھوں مسلمان بھارت سے پاکستان کی طرف منتقل ہوئے اور بہت سے ہندو اور سکھ پاکستان سے بھارت کی طرف منتقل ہوئے۔ یہ نقل مکانی صرف ایک شہر سے دوسرے شہر کا سفر نہیں تھا، بلکہ ایک شہر سے نامعلوم مقام کی طرف سفر تھا۔ لوگ گھروں کو تالے لگا رہے تھے، دکانیں بند کر رہے تھے، کھیت چھوڑ رہے تھے، اپنے آبائی قبرستان اور مندروں، مسجدوں اور گرودواروں کو پیچھے چھوڑ رہے تھے۔ کئی خاندانوں کو یہ امید تھی کہ حالات بہتر ہوں گے اور ہم واپس آ جائیں گے، لیکن بہت سے لوگ کبھی واپس نہ آ سکے، اور پھر ریلوے اسٹیشنوں پر وہ منظر دیکھے گئے جنہیں تاریخ کبھی نہیں بھلا سکتی۔ ٹرینیں مہاجرین کو ایک طرف سے دوسری طرف لے جا رہی تھی۔ لوگ چھتوں پر بیٹھے تھے، دروازوں پر لٹک رہے تھے، بوگیوں کے اندر جگہ نہیں تھی۔ ہر شخص کے پاس ایک الگ کہانی موجود تھی۔ کسی کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا صندوق تھا، کسی کے پاس کپڑوں کی پوٹلی، کسی نے بچے کو سینے سے لگا رکھا تھا اور کسی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن ان ٹرینوں کے ساتھ ایک اور خوفناک حقیقت بھی جڑی تھی۔ کئی مقامات پر مہاجرین پر حملے ہوئے۔ کچھ ٹرینیں منزل تک تو پہنچی، لیکن ان کے اندر سوار نہیں تھے۔ یہ ٹرینیں صرف ہجرت کی علامت نہیں بنیں، بلکہ تقسیم کے انسانی المیہ کی علامت بھی بن گئی۔ 1947 کی آزادی کے دوران فرقہ وارانہ تشدد کئی علاقوں میں انتہائی شدید ہو گیا۔ قتل، لوٹ مار، گھروں کو آگ لگانا، اغوا کرنا اور جبری نقل مکانی۔ پنجاب خاص طور پر شدید متاثر ہوا۔ وہ علاقے جہاں مختلف برادریاں نسلوں سے ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہی تھیں، اچانک خوف
اور بد اعتمادی کی لپیٹ میں آ گئیں۔ کل تک جو لوگ پڑوسی تھے آج ایک دوسرے سے خوفزدہ تھے۔ کئی خاندان رات کے اندھیرے میں اپنے گھر چھوڑ گئے، کئی قافلے راستوں میں حملوں کا شکار ہوئے اور کئی لوگوں کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ ان کے پیچھے چھوڑے گئے گھروں کا کیا ہوا۔ یہ صرف نقشے کی تقسیم نہیں، یہ انسانوں کی تقسیم بھی تھی۔ اب ذرا تصور کیجئے، ایک خاندان لاہور کے کسی محلے میں رہتا ہے، گھر میں دادا کی بنائی ہوئی لکڑی کی الماری ہے، صحن میں ایک درخت ہے، دیوار پر خاندان کی پرانی تصویر ہے، بچے اس گلی میں کھیلتے ہوئے بڑے ہوئے، پھر ایک دن خبر آتی ہے کہ یہ علاقہ آپ کا نہیں ہے۔ ایک دوسرے خاندان کے لیے یہی خبر دوسری سمت سے آتی ہے، آپ کو یہاں سے جانا ہوگا۔ چند گھنٹوں میں زندگی کا مطلب بدل جاتا ہے۔ ایک شخص اپنے گھر کی چابی جیب میں رکھتا ہے، شاید اس امید کے ساتھ کہ وہ واپس آئے گا، لیکن تاریخ ہمیشہ لوگوں کی امید کے مطابق نہیں چلتی۔ 1947 میں برصغیر کا نقشہ بدل دیا، پاکستان وجود میں آیا، بھارت آزاد ہوا، لیکن اس آزادی کے ساتھ ایک بڑا انسانی المیہ بھی آیا۔ لاکھوں خاندان بے گھر ہوئے، بے شمار لوگ اپنے پیاروں سے جدا ہوئے، شہر بدل گئے، گاؤں بدل گئے، سرحدیں بدل گئی۔ لاکھوں خاندان بے گھر ہوئے، بے شمار لوگ اپنے پیاروں سے جدا ہوئے، شہر بدل گئے، گاؤں بدل گئے، سرحدیں بدل گئیں، اور برصغیر کی اجتماعی یادداشت ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ آج جب ہم نقشے پر پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک لکیر دیکھتے ہیں تو وہ صرف ایک سرحد نظر آتی ہے، لیکن 1947 کے لوگوں کے لیے وہ لکیر ایک گھر کے بیچ سے گزاری گئی، ایک کھیت کے درمیان سے گزاری گئی، ایک خاندان کے بیچ سے گزاری گئی، یا ایک پوری زندگی کے بیچ سے گزاری گئی۔ 14 اگست، 15 اگست اور پھر 17 اگست، یہ صرف چند تاریخیں ہی نہیں تھیں، یہ وہ دن تھے جنہوں نے کروڑوں انسانوں کی قسمت بدل دی۔ پارٹیشن 1947 کی سب سے بڑی کہانی یہی ہے، اور شاید تاریخ کے نقشے پر ایک لکیر کھینچنا آسان تھا، لیکن انسانوں کی زندگیوں میں اس لکیر کو قبول کرنا انتہائی مشکل تھا۔ 1947 ختم ہو گیا، لیکن اس کی کہانی آج تک ختم نہیں ہوئی، 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 آج